بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک ایسا موضوع جس کا تعلق ہماری روح کے تاروں کے ساتھ جڑ چکا ہے. یوم حق خود ارادیت کشمیر. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اس دن کی افادیت، اہمیت یہ تو اپنی جگہ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تمام باتیں عوام تک میں چاہوں گا کہ پہنچیں. بہت بہت شکریہ جنید انصاری صاحب. دیکھیں، پاکستان کے قیام کے بعد کشمیریوں نے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر مسلح جدوجہد شروع کی اور 24 اکتوبر 1947 کو کچھ علاقہ آزاد کروایا جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، جبکہ باقی ماندہ جموں کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیریوں نے جنگ آزادی جاری رکھی تو بھارت کشمیر کے معاملہ کو اقوام متحدہ میں لے گیا، جہاں پر یونائٹڈ نیشن کے جو کمیشن برائے انڈیا اور پاکستان نے 13 دسمبر 1948 کو اور 5 جنوری 1949 کو 2 تاریخی قراردادیں پاس کیں. 5 جنوری کی قرارداد میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہوگا اور اس مقصد کے لیے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا موقع دیا جائے گا. کشمیری 5 جنوری کے دن کو یوم حق خود ارادیت کے طور پر مناتے ہیں اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھارت کو مجبور کرے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا موقع دے. انصار صاحب، 1990 میں سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد مرحوم جو ہیں، انہوں نے یہ دن منانے کا باقاعدہ آغاز کیا تھا. تب سے لے کے آج جو ہے وہ ہر سال یہ دن باقاعدگی سے منایا جاتا ہے. اور ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو 2.5 سال گزرے ہیں ابھی، ان 2.5 سالوں میں جو ہے 515 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور ان میں سے 80 نوجوان وہ ہیں جو دوران شہادت جو ہے وہ شہید انہیں کیا گیا. پھر اسی طرح دوران حراست، جی ہاں، پھر اسی طرح 4203 نوجوان جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. اور اس 2.5 سالہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے 191 جو بچے ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں، 113 خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہوئی ہیں اور 189 خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے. 178 جو ہیں نوجوان وہ اپنی بینائی سے محروم ہوئے ہیں. اسی طرح اگر پیلٹ گن کا جو استعمال ہوا ہے وہاں پہ، تو اس کا شکار ہونے والوں کی تعداد جو ہے وہ 527 ہے. اور ان 2.5 سالوں میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ 15,447 گرفتاریاں ہوئی ہیں اور 1,000 جو ہے 99 جو ہے وہ املاک مسمار کی گئی ہیں. لیکن اگر مجموعی طور پہ انصار صاحب دیکھیں کہ جنوری 1999 میں یہ تحریک چلی اور جنوری 1999 سے 2021 جو ہے اس کے اختتام تک جو ہے مجموعی اگر ہم شہادتیں دیکھیں تو 1,03,118 جو ہے کشمیری جو ہیں انہیں شہید کیا گیا ہے. اسی طرح 1,40,374 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور 62,175 لوگ جو ہیں وہ پیلٹ گن کا شکار ہوئے. پھر اسی طرح 2,923 لوگ جو ہیں بینائی سے محروم ہوئے اور 2,24,736 گرفتاریاں ہوئی ہیں. 23,217 خواتین جو ہیں وہ بیوہ ہوئی ہیں. 12,113 خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے. 1,08,172 بچے جو ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں. 1,10,572 املاک جو ہیں انصار صاحب وہ مسمار ہوئی ہیں. اور اس دوران اگر ہم دیکھیں کہ 5 اگست کا تھوڑا سا اس حوالے سے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیریوں پہ دہشت گردی کا الزام لگتا ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑھے لکھے جو نوجوان ہیں وہ اس تحریک میں 34 نوجوان جو ہیں وہ PhD ہیں جو اس مزاحمتی تحریک میں شامل ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ 79 طلبہ جو ہیں وہ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں اور 123 طلبہ جو ہیں وہ مختلف کالجز میں زیر تعلیم تھے اور وہ بندوق اٹھانے پہ مجبور ہوئے. یہ براہ راست عسکری کارروائیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے آ کے قیادت سنبھالی، جبکہ ویسے تو جتنے وہاں پہ کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں جہاں جہاں کشمیری موجود ہیں،
सियासी जदोजहद तो तमाम लोग कर रहे हैं। बेशक। फिर इसी तरह अंसार साहब इन 2.5 सालों में आप देखें कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो मैशत है उसे किस कदर का रिजर्व लगाई गई है। तो इसमें अंसारी साहब सिर्फ सियाहत का अगर शोबा लें तो सियाहत का शोबा जो है 141 अरब और 32 करोड़ पे जो है नुकसान हुआ है शोबा सियाहत को, और इससे 74,500 लोग जो है वो बेरोज़गार हुए हैं। इसी तरह जो इंडस्ट्री का शोबा है इसमें 337 अरब 26 करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ है और इसमें 70,000 लोग बेरोज़गार हुए हैं। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन का शोबा था 214 अरब और 6 करोड़ रुपए का इसमें नुकसान हुआ है और 20,000 जो मज़दूर हैं या जो कारीगर थे वो बेचारे बेरोज़गार हुए हैं। एजुकेशन सेक्टर को अगर देखें तो 6 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 3,000 लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। इसी तरह बागबानी और ज़राअत को अगर लें जो सबसे ज़्यादा वहाँ लोगों की एक आमदन का ज़रिया है तो एग्रीकल्चर को 267 अरब और 56 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचा है और 12,000 लोग जो हैं वो किसान और काश्तकार जो हैं वो इससे बेरोज़गार हुए हैं। फिर सर्विस सेक्टर को ले लें कि 93 अरब और 26 करोड़ का नुकसान हुआ है और 66,000 लोग जो है वो बेकार हुए हैं। इसी तरह जो कश्मीर में जो दस्तकारियाँ बनाई जाती हैं, कश्मीरी कालीन बनाए जाते हैं जो कि बड़ा एक वो पुराना वहाँ का कल्चर है, घर में लोग वो काम बैठ के करते हैं। तो इससे 96 अरब और 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 70,000 लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए। अगर जनरल ट्रेड को हम लें तो 425 अरब 26 करोड़ का नुकसान हुआ और 1,20,000 जो हैं लोग इससे मुतासर हुए हैं। इसी तरह मेडिकल एंड हेल्थ केयर के शोबे को अगर देखें तो 7 अरब 2 करोड़ का नुकसान हुआ और इससे 2,500 लोग जो हैं इससे मुतासर हुए हैं। इसी तरह फिनांस सेक्टर में अगर जाएं तो 95 अरब 16 करोड़ का नुकसान हुआ और 1,000 लोग जो है वो बेरोज़गार हुए हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के अगर शोबे को लें तो 226 अरब 48 करोड़ का नुकसान हुआ और 60,000 लोग जो हैं वो बेकार हुए हैं। और अगर मजमूई तौर पे अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं तो मजमूई तौर पे 1,900 अरब और 36 करोड़ का नुकसान हुआ है जिससे 4,99,000 लोग जो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। यानी कि अगर हम राउंडिंग ऑफ डेटा करते हैं तो 2,000 अरब रुपए का नुकसान और 5 लाख के करीब जो कश्मीरी हैं वो इससे सफ़र हुए। आज के इस मौजू पे अब हम अपने जो मेहमान हैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उनसे बात करेंगे। जनाब मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि हमारे साथ इस वक्त तो मौजूद हैं जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब जो कि हमारे साथ बात करेंगे योम हक़ खुद इरादियत पर। जनरल अब्दुल क़य्यूम खान साहब जैसा कि पूरा पाकिस्तान, तमाम कश्मीरी, तमाम दुनिया में लोग जानते हैं, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हैं और आपने बहुत सी जगहों पे वतन की खिदमत की है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब जनरल साहब आप कैसे देखते हैं योम हक़ खुद इरादियत, ये दिन जो है पाकिस्तानी कौम, कश्मीरी कौम की रूह के अंदर बसता है, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी मिली जिम्मेदारियां शायद थोड़ी मजीद बढ़ गई हैं, चैलेंजेस थोड़े बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल बात ठीक है कि ये जो हक़ खुद इरादियत है ये कश्मीरियों का एक मुसलमा हक है जिसको जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर और यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक है और मुहज़्ज़ब दुनिया में उनके इन वादों को यूनाइटेड नेशन को और कश्मीरियों की इस बड़ी जायज़ मुतालबे को मान लेना चाहिए था। लेकिन दुख की बात यह है कि बैनुल-अक़वामी ज़मीर खाबिदा है और वो सिर्फ अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हैं। उनकी बातों से सुने तो वो बातें जमहूरियत और इंसानी हकूक और हक़ राय दही की बात करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करना होता है तो न उन्हें कश्मीरी मजलूमों के ऊपर जो हिंदू दरिंदों का जुल्म है वो नजर आता है और न वहाँ जो दरिंदगी पैलेस्टाइन के अंदर इजरायली फलस्तीनियों के खिलाफ करते हैं वो नजर आती है। लेकिन जहाँ इनका अपना इंटरेस्ट हो ईस्ट तैमूर में या सदरन सूडान में, वहाँ ये फौरी तौर पे अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो हम अपने पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से इस रिज़ाल्व का इजहार करते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ दुख दर्द के साथी हैं और इंशाअल्लाह कश्मीरियों को उनके हकूक ज़रूर मिलेंगे।
ہم اس تگ و دو میں ان کے ساتھ ہیں اور ہم بین الاقوامی برادری کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ یعنی اگر آپ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر اور قراردادوں پہ عمل نہیں کریں گے تو دنیا میں جنگل کا قانون ہوگا. اور وہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ جو پیس ہے اس کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ ایبسنس آف وار. پیس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پریزنس آف جسٹس. اگر انصاف ہوگا تو دنیا میں پیس ہوگا, اور اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ کبھی بھی خواہ جنگیں نہ بھی ہو رہی ہوں تو دنیا کے اندر پھر دیٹ از وائی آپ نے دیکھا کہ فالٹی جو یو ایس کی پالیسی تھی مڈل ایسٹ کی, اس کی وجہ سے 9/11 ہوا. اس کے بعد کتنا غدر ہوا افغانستان, یمن, عراق وغیرہ, اور مسلمان ہی قتل ہوئے. تو ہم دوبارہ اس ذالکہ اور ریڈیو پاکستان کو مبارک دیتے ہیں کہ وہ اس مہم میں پیش ہے اور ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب, 72 سال پہلے منظور ہونے والی قرارداد اقوام متحدہ, جہاں پر اقوام عالم نے وعدہ کیا کہ کشمیریوں کو یہ حق جو ہے, برتھ رائٹ جو ہے یہ دیا جائے گا, لیکن حقوق ابھی تک نہ مل سکے. تو ہمیں من حیث القوم کیا پالیسی اپنانا چاہیے؟ آپ کیا فائن ٹیوننگ سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے امپارٹنٹ اس کے اندر تو یہی ہے کہ ان کی اپنی جو جدوجہد ہے جس پہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں, جو انڈیجنس موومنٹ ہے, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ مارل پولیٹیکل سپورٹ اور سفارتی سفتہ کے اوپر ہماری لیڈرشپ کو, ہمارے پارلیمنٹیرینز کو کونا کونا دنیا کے میں جا کے, ملکوں میں جا کے وہاں ان کو کنونس کرنا ہوگا تاکہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ان کے ووٹس ہماری طرف پڑے. اور پلس P5 کنٹری, امریکہ, چائنا, رشیا, ان کو کنونس کرنا ہوگا. اور یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں کشمیر میں, جو ایٹراسٹیز ہیں, جو وہاں کالے قوانین ہیں, شوٹ ٹو کل, اریسٹ وداؤٹ وارنٹ اینڈ انٹر دی ہاؤس وداؤٹ پرمیشن, یہ کسی دنیا کے کونے میں نہیں ہے. اور اس ظلم کی داستان کو ہمیں پیش کرنا چاہیے تاکہ انڈیا پہ پریشر پڑے اور انڈیا کے اندر سے بھی آوازیں اٹھیں اور یہ جو ہندوؤں کی درندگی ہے یہ ختم ہو. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب, یہاں پر ہمارا جو پروگرام ہے ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, یہاں پر ہمارے تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ صاحب آپ سے سوال کریں گے. جنرل عبدالقیوم خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب, جب سے بھارت نے 5 اگست 2019 کو وہاں پہ 307 اور 35A کا خاتمہ کیا ہے, تب سے لے کے اب تک سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا, جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا پرنالہ پھر وہیں پہ ہے. تو یہ 2 ایٹمی ممالک ہیں, ساتھ میں ہمارا پڑوسی ملک چین بھی جو ہے وہ ایٹمی ملک ہے. تو یہ جو بھارت کی ہٹ درمی ہے, اس سے خطے میں کیا جو ہے وہ بھونچال آ سکتا ہے؟ دیکھیں, اس سے پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. 2 نیوکلیئر کنٹریز ہیں اور یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. جب دیوار کے ساتھ بیک لگے گی تو مسائل پیدا ہوں گے. اور ہندو ابھی اس لیے انڈیا نے یہ 5 اگست کا ایکشن کیا تھا کیونکہ پہلے تو کانگریس کی حکومت ہوتی تھی, وہ بھی پاکستان کے فیور میں نہیں تھی, اور دیٹ از دی ریزن کہ سکوتے ڈھاکا ہوا. لیکن اس کے بعد BJP کی حکومت آئی, وہ اس سے زیادہ بدتر تھی. اور اب تو RSS کی اور ہند دتوا کی حکومت ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ گروپ کے ہاتھوں کے اندر ہے. تو اس لیے ان سے کسی اچھائی کی توقع نہیں ہے. ان کو وہی مکے اور گسونے چاہیے جو ان کو چائنیز نے لداخ میں مارے ہیں. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ان کو یہ سبق ملے گا اور مودی کی حکومت کا اندرونی طور کے اوپر ووٹرز بھی اس کے خلاف ہوں گے. اور انڈیا سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہاں سے ہی آوازیں اٹھیں اور ان سٹیٹس کو حقوق دیے جائیں جو یہ مانگتے ہیں. جناب جنرل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, قیمتی وقت دیا آپ نے, بڑی مہربانی. جنرل قیوم صاحب کی گفتگو, راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ اس کو کیا کمنٹ کریں گے؟ جنرل صاحب نے جی ایک بات بڑے اپنے انداز میں کی اور خوبصورت بات کی کہ جس طرح چین نے لداخ میں جو سلوک کیا ہے قابض بھارتی فورسز کے ساتھ, ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا تو تب بھی جو ہے وہ یہ ان کا جو پرنالہ ہے وہ درست ہو سکتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اتنا
جس طرح کے پہلے بھی پروگرام میں شروع میں اعداد و شمار بتائے ہیں، اگر یونائٹڈ نیشن اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرتی تو لاکھوں کشمیری جو ہیں انصاری صاحب وہ شہید نہ ہوتے، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی عصمت دری نہ ہوتی، ہمارے نوجوان گرفتار نہ ہوتے، اور پیلٹ گن اور پاوا شیل کے استعمال سے جو کہ ممنوع ہیں پوری دنیا میں، وہ ان کا استعمال وہاں پہ کیا جا رہا ہے، جس سے ہمارے کئی بیٹیوں اور بیٹوں کی جو ہیں بہنائی ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو اقوام متحدہ اور جو دنیا کے بااثر ممالک ہیں انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ ان کے معاشی مفادات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو انسانی ایشو ہے، دنیا بھر کے جتنے قوانین ہیں، جنرل یونائٹڈ نیشن کا جو قانون ہے اس کی سرین جو ہے وہ بھارت آئے روز خلاف ورزی کرتا ہے، اور اس پہ دنیا کی خاموشی جو ہے یہ اور بیسی جو ہے، اسی طرح سے جنرل صاحب کا کہنا درست ہے کہ اگر اقوام متحدہ اپنا کردار جو ہے وہ اگر بھرپور طریقے سے ادا کرتا تو شاید 9/11 کا سانحہ اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے نٹ شیل کر دیا آخر میں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ جی جناب، اس وقت سامعین آپ گفتگو سن رہے ہیں، خصوصی یہ جو ہمارا پروگرام ہے ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، اس میں جنرل عبدالقیوم صاحب کی بات آپ نے سنی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب، اور حق خود ارادیت کے حوالے سے جو دن منایا جاتا ہے، کشمیریوں کے ساتھ حق خود ارادیت کیا جاتا ہے، اس دن کو سیلیبریٹ، اور تمام کشمیری پاکستانی قوم دنیا میں جہاں جہاں باضمیر لوگ بستے ہیں وہ کشمیریوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس قرارداد کے حوالے سے دنیا کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں جو اقوام متحدہ نے، اقوام عالم نے 1949 میں پاس کی تھی۔ تو اس پہ ہم دیگر اپنے مہمانوں کی رائے، ان کے جذبات بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جی سامعین، اس وقت ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں ہمیں جوائن کیا ہے ایک علمی شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے قلم کے ذریعے اور آواز کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے ہمیشہ کشمیر کی تحریک آزادی پر مدلل گفتگو کی ہے، ایک ایسی گفتگو کہ جو پڑھے لکھے ذہنوں کو، مہذب ذہنوں کو ایڈریس کرتی ہے، متاثر کرتی ہے۔ جناب ارشاد محمود خان صاحب جو کہ رائٹر ہیں، کالم رائٹر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں۔ ارشاد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ ارشاد محمود خان صاحب، ابھی جنرل عبدالقیوم خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں حق خود ارادیت۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ ارشاد بھائی یہ جو 5 اگست 2019 کے بعد سے حق خود ارادیت جو ہے، یوم حق خود ارادیت، اس کی ڈیمانڈز، اس کے تقاضے بھی مزید بڑھ گئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، 5 اگست کے بعد اس کے تقاضے اور زیادہ بڑھ گئے، کیونکہ جو چھوٹا موٹا کسی کو اس بات میں شک تھا کہ انڈیا مذاکرات کے ذریعے یا بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کرے گا یا شریک کار ہوگا، وہ امید بھی ٹوٹ گئی۔ اور اب تو عالم یہ ہے کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ڈیلیمیٹیشن نہ کریں آپ کو، یا وہ جو ڈیلیمیٹیشن اگر کریں تو اس میں مسلم آبادی کو جو نشستیں ہیں ان کو کم نہ کریں، بلکہ کیونکہ ان کی آبادی زیادہ ہے تو ان کو زیادہ نشستیں دیں، تو ان کو بھی ہاؤس اریسٹ کر دیا۔ تو چھوٹا موٹا ایک پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، وہ پروٹیسٹ بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس میں لاکھوں لوگ ہوتے یا وہ کوئی اینٹی انڈیا ہوتا، وہ گورننس کے ایک ایشو پہ۔ تو اتنی اسپیس بھی اب ہندوستان لوگوں کو نہیں دے رہا ہے کہ وہ اختلاف کی رائے رکھ سکیں، اپنے نقطہ نظر کا، خیالات کا اظہار کر سکیں۔ تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ایک لارجر جو چیز ہے، جو کشمیر کا کیس ہے، متحدہ کے طے
اچھا، یہاں پہ ارشاد محمود خان صاحب ابھی راجہ حبیب اللہ خان صاحب جنرل صاحب کے ساتھ شیئر کر رہے تھے ڈیٹا فگرز جو کہ 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک کا مقبوضہ جموں کشمیر کا وہاں پر فائنینشیل ڈیٹا ہے کہ 2000 ارب روپے تک کا وہاں پر نقصان جو ہے ہو چکا ہے، مالیاتی نقصان کشمیریوں کا، اور 5 لاکھ کے قریب جو کشمیری ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں۔ مختلف جو سیاحت سے لے کر انڈسٹری، کنسٹرکشن، ایجوکیشن، باغبانی، زراعت، سروس سیکٹر، دستکاری، جنرل ٹریڈ، میڈیکل ہیلتھ کیئر، فائنانس سیکٹر، ٹرانسپورٹ، تو یہ تمام نقصان کے باوجود ہماری جو کشمیریوں کی انڈیجنس موومنٹ ہے یہ دن بدن تقویت بھی پکڑ رہی ہے، اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگ، پی ایچ ڈی نوجوانوں سے لے کر کالج میں اسکولوں میں پڑھنے والے جو لڑکے ہیں، بچے ہیں، وہ بھی عسکریت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، انڈیجنس موومنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی سائیکالوجی کو آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، کشمیر میں ایک بہت زیادہ فرسٹریشن ہے۔ وہ پہلے کہتے تھے کہ جی ایلینیشن ہے، ہندوستانی کہتے رہتے تھے۔ اب چونکہ انڈیا کے جو حالات ہیں وہاں بینگ مسلم وہاں رہنا جو ہے کشمیریوں کے لیے تو دور کی بات، خود ہندوستانی جو مسلمان ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ جب چند ہفتے بھی کی بات بھی نہیں، ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، نیو یارک ٹائم نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ کرسچن کیسے زندگی گزار رہے ہیں ہندوستان کے اندر۔ تو وہ رپورٹ پڑھ کے تو آپ کے روم سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا ہولناک سلوک کرسچن کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاؤں میں بھی نہیں جا سکتے، وہ انجیل اپنے یا اپنی جو مذہبی کتابیں وہ اپنے ساتھ رکھ کے سفر نہیں کر سکتے۔ وہ چھوٹی موٹی جو اپنی رسومات جو بھی تھی وہ کرتے تھے، وہ رسومات کی مرضی ادا کرنے کی ان کو اجازت نہیں۔ چلے مسلمانوں کے ساتھ تو ایک تنازع لمبے عرصے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن کرسچنس کے ساتھ تو کوئی ایسا تنازع نہیں۔ اپنے مسلمانوں کی آبادی بھی زیادہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کرسچن تو محض 3 کروڑ ہیں، ان سے کوئی آپ کو تھریٹ بھی ہندوستان کو نہیں ہے، اس کی سلامتی کو کوئی تھریٹ نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے لیے زندگی کو اجیرن بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اوور آل ایک ایٹیٹیوڈ ہے ہندوستان میں، بہت ایکسٹریمزم تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو کشمیری مسلمانوں کو یا کشمیر کے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ ہندوستان میں جو چھوٹی موٹی جو کشش ماضی میں موجود تھی، سیکولرزم کی وجہ سے، جمہوریت کی وجہ سے، لبرلزم کی وجہ سے، اس کی جو اپنی ویلیوز تھی ان ویلیوز کی وجہ سے ویلیوز ہیں، تو وہ ساری ویلیوز سرفا کے آنے سے رفتہ رفتہ جو ہے ختم ہو گئی۔ جو اس کے اوپر ایک فضا تھی عالمی سطح پہ، وہ بھی اب یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اس میں انٹالرنٹ انڈیا کہا جاتا ہے۔ تو ایک انٹالرنٹ انڈیا میں ظاہر ہے کہ مسلمان کی زندگی بھی مشکل ہے، اور کشمیری مسلمانوں کی زندگی تو اور بھی زیادہ مشکل ہوگی۔ جناب ارشاد محمود خان صاحب، یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان آپ سے بات کریں گے۔ ارشاد محمود صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی ارشاد محمود صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو جو کچھ بھارت نے آئینی دہشت گردی کی تقریباً 2.5 سال اس بات کو گزر گئے ہیں، تو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کشمیریوں کے ایک حقیقی سفیر بن کے وہ ابھرے، وہ یونائٹڈ نیشن میں جا چکے ہیں، سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اور پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی جو ہے وہ بہت کوشش کی دنیا کو بیدار کرنے کی، دنیا کی بے عزتی دور کرنے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے اس کی جو ہٹ درمی ہے وہ پھر بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت کی اس ہٹ درمی سے ماضی میں بھی جنگیں ہو چکی ہیں اور اب تو دونوں ایٹمی ممالک ہیں، تو اس سے کیا پوری دنیا متاثر نہیں ہو سکتی اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ تو دیکھیے آلریڈی بھی بہت بری طرح متاثر ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہندوستان اور پاکستان 2 ایسے ملک ہیں، سبھی ملکوں کے لیسٹ کنیکٹڈ ہوں۔ ہم پڑوسی ہیں، ہمارے درمیان کوئی فلائٹ نہیں ہے، ہم پڑوسی ہیں، اس کے باوجود پچھلے 2.5 سال سے ہمارے درمیان پراپر ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہے، کوئی ٹریڈ نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، پیپل کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ ہماری جو لیڈرشپ ہے دونوں سائڈ سے وہ آف اینڈ آن جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں جب بات کرتی ہے تو کوئی پرسپیکٹو نہیں ہوتی، بلکہ ابھی میں امت شاہ صاحب کا سن رہا تھا تھوڑے دن پہلے جو ہندوستان کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بڑی سخت لفظ لہجے میں پاکستان کے بارے میں بات کی، ان کے ڈیفینس منسٹر پاکستان کے بارے میں بہت سخت لفظ لہجے میں بات کرتے ہیں۔ تو ایک ایسی فضا ہے جس میں ٹینشن کی فضا ہے، کشیدگی کی فضا ہے،
تعلیم پہ، ہیلتھ کیئر پہ، عوام کی فلاح و بہبود پہ، نچلے طبقات کو اوپر اٹھانے کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں رہتے. یہ تو ایک پہلے سے ہمارا جو خطہ جو ہے وہ اس کانفلکٹ کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کر رہا ہے. جنگ ہو یا نہ ہو، ہمارے ہاں جنگی فضا ہر وقت رہتی ہے، ایک ماحول ہر وقت رہتا ہے، اور یہ خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2002 میں 18 ماہ تک ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی سرحدوں پہ کھڑی رہی، اور ایک گولی بھی چلتی تو جنگ کر سکتی تھی. بے شمار پچھلے عرصے میں اگر آپ دیکھیں، پچھلے 1.5 کا دیکھیں تو ان کو 5 سے 6 بار جو ہے نیوکلیئر تھریش ہولڈ پہ پہنچ چکے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان کسی وقت نیوکلیئر ہتھیاروں کا ایٹمی ہتھیاروں کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا جب تبادلہ ہوتا ہے تو آپ کو تباہی کی اور کوئی نہیں آتی. تو یہ ایک ایسا ماحول ہے جس کی وجہ جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار کہا اور کوشش کی. کچھ عرصہ پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بڑا ہی زبردست انیشیٹو لیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھتے ہیں، تنازعات کا حل تلاش کرتے ہیں. عمران خان صاحب تو بنیادی طور پہ ایک امن پسند انسان ہے، اور وہ جب برسر اقتدار آئے تھے تب سے ان کی بڑی خواہش بھی تھی اور کوشش بھی تھی کہ ہم کسی طریقے سے ہندوستان کے ساتھ جو مسائل ہیں، خاص طور پہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کو سیٹل کریں، افغانستان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور رفتہ رفتہ اس قلعے کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے ابھی نیشنل سیکورٹی جو پالیسی ہے پاکستان نے جو گزشتہ ہفتے کابینہ نے جس کی منظوری دی ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم نیشنل سیکورٹی میں جو ہماری اب ترجیح ہے وہ ہے اکنامک، معاشی ترقی اور خوشحالی، اور جو جیو اسٹریٹجک جیو پالیٹکس تھی اس کو ہم نے پرائرٹی نہیں ہم دے رہے ہیں. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خطے میں روابط کو فروغ دینا چاہتے ہیں، خوشحالی لانا چاہتے ہیں، کنیکٹیویٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں، سی پیڈ کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کی طرف سے بار بار کہی جا رہی، اور یہ بہت مثبت جسچرز ہیں. مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہندوستان نے ایک ایسی لیڈرشپ کی موجودگی سے فائدہ نہیں اٹھایا جو بہت کچھ ڈلیور کر سکتی تھی، جس میں یہ کیپیسٹی تھی. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت ایک عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی حکومت موجود ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں، جو بولڈ بھی ہے، ضرورت مند ہے، بڑی آرٹیکولیٹ ہے، اور امن کے علمدار ہے. خطے میں مسائل کے تنازعات کے حل کی، پھر اس کو سارے اداروں کی سپورٹ بھی ہے. اور جب پرائم منسٹر نے یہ انیشیٹو لیا تھا تو جنرل باجوہ نے اس کو بڑا بتاؤں گے دل اس کو سپورٹ کیا تھا. تو یہ ایک بڑا ہمارے پاس ایک سنہری موقع تھا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس سنہری موقع کو ضائع کر دیا. جناب ارشاد محمود خان صاحب، یہاں پہ جنرل عبدالقیوم صاحب جو ہیں پروگرام میں جو شامل ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ جو بھارت کا ہندوستان کا اب تک کا رویہ ہے، اور اسپیشلی یہ جو ہندوتوا سوچ رکھنے والی رجیم جب سے آئی ہے، ان کا علاج وہی ہے جو کشمیری مجاہدین کر رہے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. دیکھیں، رائے ظاہر ہے اپنی اپنی ہوتی ہے سب کی. کشمیر میں جو موومنٹ ہے وہ بھی چل رہی ہے بڑے عرصے سے، اور بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ بھائی اسٹرگل کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. وہ بھی اپنی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ کتنے ساری انیشیٹو لی ہے کہ ان انیشیٹو کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کیونکہ محض کسی ایک چیز سے ہمیں پھنس کے نہیں رہنا چاہیے. ہم میں پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ اینٹی اسٹیٹس کو پارٹی ہے. یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو موجودہ ہندوستان نے کشمیر کے اوپر اسٹیٹس کو مسلط کیا ہوا ہے وہ ٹوٹے، وہ کمزور ہو، دنیا میں کشمیر کے بارے میں بات چیت ہو. اسی وجہ سے ہم مذاکرات کا انیشیٹو بھی لیتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ڈپلومیسی کا بھی استعمال کرتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے کیا، آئندہ بھی میرا خیال ہے ہم کرتے رہیں گے. جناب ارشاد محمود خان صاحب، ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ ارشاد محمود خان صاحب کی رائے ہے
کہ ڈپلومیٹک طریقے سے بات چیت کے ذریعے سے عمران خان صاحب نے اور جنرل باجوہ صاحب نے جو بات کہی تھی، ہندوستان کو آفر کی تھی کہ ماضی کو دفن کر کے آئیے آگے چلتے ہیں، آپ ایک سٹیپ آگے آئیں، ہم 2 سٹیپ آگے آئیں گے. دیکھیں ظاہر صاحب، پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. اس میں جناب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ صاحب بھی متعدد بار جو ہے وہ خیر سگالی کا پیغام دے چکے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں انہوں نے بھی اطول امکان جو ہے وہ خیر سگالی کا پیغام دیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. اور جہاں تک ارشاد محمود خان صاحب جو ہیں، ارشاد محمود صاحب دیکھیں، یہ ایک عرصے سے جو ٹریک 1 اور ٹریک 2 کے جو مذاکرات اور جو بیک چینل روابط تھے، اس میں بھی یہ اندرون ملک اور بیرون ملک جو ہے ایکٹیو رہے ہیں اس میں. اور لیکن بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ جب بھارت بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، بھارت جب مثبت رویہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس تمام جو کوششیں ہیں وہ لا حاصل ہو کے رہ جاتی ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، ہم سنتے ہیں کہ اگلا مذاکرات کے لیے بھی اس وقت تیار ہوتا ہے جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فریق مخالف میری چترول بھی کر سکتا ہے، میری اچھی خاصی عزت افزائی بھی کر سکتا ہے، اور پاور رکھتا ہے. پاور رکھے بغیر اگر ہم سمجھیں کہ خالی یہ باتوں کے ذریعے سے، درخواستوں کے ذریعے سے ہندوستان مان جائے گا، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے سر. تو سر صاحب، اصل میں یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، مودی سرکار، یہ ہندوتوا کے پیروکار ہیں، یہ RSS کے جو دہشت گرد ہیں، وہ لوگ ہیں اس وقت اقتدار میں. اور ان کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک اسٹیٹس کو بن چکا ہے، اسے یقیناً توڑنے میں وقت لگے گا. لیکن کشمیری جو ہیں وہ پرعزم ہے کہ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور جب تک انہیں حق خدا ارادیت نہیں ملتا تو وہ قربانیاں دیتے رہیں گے. جی، یہاں پہ سامعین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. یوم حق خود ارادیت کے حوالے سے کشمیری جو اقوام متحدہ کو یاد دلاتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ساتھ جتنی ایسی شخصیات اور ذہن جو کہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں بستے ہوں، وہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی آوازوں کو ملاتے ہوئے اس عالمگیریت کا اظہار کرتے ہیں کہ امن کشمیریوں کا حق ہے. امن سے بڑھ کر سب سے اہم چیز برتھ رائٹ، کہ وہ ایکسپریس کریں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ زندگی کس طرح گزارنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے اقوام متحدہ کو، دنیا کی تمام اقوام کو یاد کرایا جاتا ہے. چلتے ہیں اگلے مہمان کی طرف اور ان کی رائے اس پر لیتے ہیں. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ نورین فاروق خان صاحبہ نے، جو کہ کشمیر کمیٹی کی بھی ممبر ہیں، اور آپ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی سیٹس پر بیٹھ کر کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ بڑا لاؤڈ وائس میں بات کرتی ہیں. محترمہ نورین فاروق خان صاحبہ، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نورین فاروق خان صاحبہ، کیسے دیکھتی ہیں آپ سالیڈیرٹی ڈے جو ہے منایا جاتا ہے، حق خود ارادیت بھی منایا جاتا ہے. 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی تھی کشمیریوں کے برتھ رائٹ کے حوالے سے. ہندوستان نگیٹ کرتا آ رہا ہے کنٹینیوسلی اپنے ہی وعدوں کو. آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ کیا 5 اگست 2019 کے بعد تقاضے اس دن کے کچھ بڑھ نہیں گئے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ کشمیر جو ہے ان کو تو ان کا حق ملنا چاہیے، کیونکہ کشمیریوں کی جدوجہد تو بہت لمبی اور نہ ختم ہونے والی ہے. اس میں یہ ہے کہ شروع سے ہماری گورنمنٹ نے اور کشمیر کے موضوع پہ اور کشمیر کے بارے میں بہت صحیح اقدام کیے ہیں، اور اس کے بعد انڈیا کا جو صحیح چہرہ ہے وہ اقوام متحدہ میں بھی اجاگر کیا ہے، اور مطلب دکھایا ہے دنیا کو کہ جی. اور جیسے ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ہر فورم پہ بھی آواز اٹھائی ہے کشمیریوں کے حوالے سے، اور ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور عمران خان صاحب نے خود ایسا کہا تھا کہ میں کشمیریوں کا نمائندہ ہوں اور آئی ایم دیئر ایمبیسیڈر.
تو UN میں بھی انہوں نے اس پہ آواز اٹھائی، اور اس میں یہ کہ ان کی جدوجہد جو ہے اس میں پوری گورنمنٹ، پورا پاکستان اور پاکستان کا ہر شہری کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس جدوجہد کا جلد انشاءاللہ اچھا انجام ہوگا اور کشمیریوں کو ان کا حق ضرور ملے گا اور ملنا چاہیے۔ محترمہ نورین فاروق خان صاحبہ، ابھی میرے پروگرام میں جو سینئر تجزیہ کار ہیں راجہ حبیب اللہ خان، ابھی وہ ڈیٹا میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے، جنرل قیوم صاحب کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں ہم۔ ڈیٹا یہ ہے کہ تقریباً 2019 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کے اب تک مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیریوں کو معاشی نقصان ہوا ہے وہ کوئی 1900 ارب روپے سے زائد ہے، اور 5 لاکھ کے قریب کشمیری بے روزگار ہوئے ہیں۔ کشمیریوں کا معاشی قتل بھی ہندوستان کر رہا ہے، اور اب ڈی لمیٹیشن جو وہاں پہ ایک آیا ہے ان کا سلسلہ، اس میں کوشش وہ کر رہے ہیں کہ ہندو مائنورٹی کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بی جے پی وہاں پہ کسی طریقے سے لے آئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مہذب دنیا کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے، کیونکہ انڈیا جو ہے اس وقت وہ یہی کر رہا ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کی آباد کاری کو بڑھا رہے ہیں، اور وہ بزنس ٹائکون بھی جو انٹرنیشنلی بھی ہر جگہ سے وہ ادھر انویسٹمنٹ لا رہے ہیں کہ ہندوؤں کا وہ شہر بن جائے، اور ہندوؤں کی جو اس وقت مائنورٹی میں ہے تو وہ میجورٹی میں آ جائے۔ اور مطلب یہ کہ اس چیز کا دنیا کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور یہ جو انہوں نے ایکٹ پاس کیا تھا اس ایکٹ کو اب تک ختم ہونا چاہیے۔ میرا خیال اس کو تو 365 کے سے بھی زیادہ دن ہو چکے ہیں، اور اس ایکٹ کے اوپر بھی ضرور اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے آئندہ وقتوں میں یہ بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ ہندو وہاں پہ زیادہ آ جائیں، اور کشمیری تو نہتے جو ان کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ادھر ان کے پاس نہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے نہ کوئی اور فیسلٹی ہے، اور بیسیکلی دنیا تک ہم نے ہی اس کی آواز پہنچانی ہے، پاکستان نے، اور ان چیزوں کو ہمیں ضرور اجاگر کرنا چاہیے اور کرتے بھی رہتے ہیں۔ محترمہ نورین فاروق خان صاحبہ، اگر ہم جنوری 1989 سے لے کر 2021 تک دیکھتے ہیں تو 1,03,118 کے قریب کشمیری شہید کیے گئے ہیں، 1,40,000 سے زائد زخمی کیے گئے ہیں، 62,000 سے زائد جو ہیں پیلٹ گن کے ذریعے ان کو زخمی کیا گیا، بینائی سے محروم جو افراد ہیں وہ ہزاروں میں ہیں، بیوہ خواتین ہزاروں، 23,000 سے زائد ہیں۔ یہ تمام جو سچویشن ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی پڑھے لکھے کشمیری نوجوان جن میں پی ایچ ڈی، یونیورسٹی گریجویٹ طالب علم، کالج کے طلباء، وہ عسکری جدوجہد میں، انڈیجنس جدوجہد میں، فائٹنگ میں وہاں پہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہندوستان کے لیے نوشتہ دیوار ہے، اٹ از رائٹنگ آن دا وال، کیا کہتی ہیں آپ؟ بیسیکلی بات وہی ہے نا کہ ٹھیک ہے وہ سب تو کوشش کر رہے ہیں، وہ سب تو اپنی جدوجہد میں، میرا خیال ہے پڑھے لکھے لوگ پورے دنیا سے جو کشمیری ہیں وہ اس میں ان کے ساتھ شامل ہیں، لیکن یہ کچھ یونائٹڈ نیشن اور یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے، تو وہ یہی بات ہے کہ اگر آپ ادھر کسی اور ملک کے کسی اور شہری کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو سارے زندہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ شور مچاتے ہیں۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل یا ہیومن رائٹس کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یہ سب چیزیں کیوں نظر نہیں آ رہی اور وہ اس چیز پہ کیوں ایکشن نہیں لے رہے؟ تو اس میں یہی بات ہے، یہ پھر ان کے ڈیول اسٹینڈرڈس ہیں، مطلب ڈبل اسٹینڈرڈس کی بات ہے کہ اگر یہ مسلمان ہیں اور کشمیر کے لوگ ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے نہیں بولنا۔ اف دیئر از اینی ون ایلس اینی ویئر تو اس کے لیے وہ سب جاگ جاتے ہیں اور اس کے لیے وہ سب کوشاں ہو جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو انصاف ملے۔ تو میرا یہی ان سب اداروں سے، انٹرنیشنل جتنے بھی یو این کے ادارے ہیں جو ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرتے ہیں، میری ان سے بھی اپیل ہے کہ اس چیز کو وہ دیکھیں اور اس چیز کے حوالے سے وہ کوئی ایکشن لیں، اور جو ہندوستان اور مودی کی جو بربریت ہے اس کو نوٹس لیتے ہوئے اس کے حوالے سے کوئی ایکشن لیں۔ محترمہ نورین فاروق خان صاحبہ، یہاں پر سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے ایک سوال کریں گے۔ محترمہ نورین فاروق خان صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ، ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان، ہماری وزارت خارجہ، یونائٹڈ نیشن، بہت اب تک کوششیں کی گئیں لیکن ابھی تک وہ کوششیں جو ہیں وہ برابر ثابت نہیں ہوئی۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کشمیریوں کی پرامن جدوجہد ہے وہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ دنیا جو ہے وہ کشمیریوں کے خود ارادیت کو تسلیم کرے اور بھارت کو مجبور کرے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق دے؟ بات اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور
پرائیویٹ لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل جتنے بھی فورمز ہیں ان کے اوپر اس چیز کے بارے میں کرنا چاہیے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے وزیر خارجہ بھی ہر موضوع، ہر جگہ، ہر مقام پہ، ہر پروگرام میں ضرور کشمیر کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے پرائم منسٹر بھی کہیں بھی گئے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں گئے ہیں، کسی بھی جگہ پہ گئے ہیں، اور وہ کشمیریوں کو کبھی نہیں بھولے اور ان کے حوالے سے وہ ضرور آواز اٹھاتے. اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. جب آپ جتنی آپ کی اسٹرینتھ ہوگی، جس میں ٹو اینی پارٹی، اور مطلب کوئی بھی پارٹی ہو، پولیٹیکل کوئی بھی فورم ہو، پولیٹیکل نان پولیٹیکل، جب کہ ہم اپنی اسٹرینتھ شو کریں گے، جب ہم میں یکجہتی ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ مسئلہ بہتر طریقے سے اجاگر ہو سکتا ہے. محترمہ نورین فاروق خان صاحبہ، آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جس نے تحریک آزادی کشمیر میں براہ راست اپنا حصہ ڈالا. بانی صدر آزاد کشمیر غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب، آپ کے بزرگ جو ہیں، انہوں نے اس کا جو ہے بیج لگایا تھا، جو کہ پودا اس وقت تناور درخت بن چکا ہے تحریک آزادی کا. میں چاہوں گا مقبوضہ جموں کشمیر میں آزاد فضاؤں سے آپ بہن بھائیوں کو کوئی میسج دیں، کیونکہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے وہاں پر بہت زیادہ سنا جاتا ہے. میرا اپنے بہن بھائیوں کو اور تمام کشمیریوں کو یہی میسج ہے کہ آپ لوگوں کو سلام، آپ کی جدوجہد کو سلام، اور اس جدوجہد میں، اس کوشش میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. محترمہ نورین فاروق خان صاحبہ، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، بڑی مہربانی. تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ محترمہ نورین فاروق خان صاحبہ نے کھل کے بات کی ہے. جی محترمہ نورین فاروق خان صاحب جو ہیں، صاحبہ جو ہیں، ان کا بھی ایک جو پس منظر ہے خاندانی، وہ تحریک آزادی کشمیر سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ان کی جو آواز ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو ایک عام ریاست جموں کشمیر کا شہری ہے، ان کی آواز بھی جو ہے وہ وہی ہے، اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پرامن طریقے سے حل ہو، اور پرعزم بھی ہیں کہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. اچھا راجہ صاحب، اب پروگرام ہم کنکلوڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. صرف پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بوسنیا ہرزیگوینہ کا جب مسئلہ پیش آیا، جب بین الاقوامی برادری انوالو ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ آذربائیجان آرمینیا کا ایشو جب جنریٹ ہوا، ان کو کچھ کرنا پڑا پہلے، پھر جا کر انٹرنیشنل پلیئرز انوالو ہوئے. آپ کیا دیکھتے ہیں پیلسٹین اینڈ کشمیر، یہ دو ایشوز جو ہیں؟ آپ بڑا تجربہ رکھتے ہیں صدر آزاد کشمیر کے ساتھ بھی، آپ ظاہر ہے کہ آپ حکومتی حلقوں میں بھی آپ نے وہاں پہ سرو کیا. آپ بڑے بڑے جو لیڈرز ملنے آتے تھے سابق صدر راجہ القرنین خان صاحب سے جب آپ ان کے ساتھ تھے. آپ کیا دیکھتے ہیں بین الاقوامی برادری سمجھتی کس چیز کو ہے؟ کیا کرنا کیا پڑے گا؟ انصار صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ دنیا کے جتنے بھی مسئلے ہیں، اگر آپ ڈیپلی دیکھیں تو جہاں بھی تنازعات ہیں وہ دو ممالک کے درمیان ہیں یا دو فریقوں کے مابین ہیں. لیکن بدقسمتی سے کشمیر دنیا کا واحد ایشو ہے کہ جس میں تین فریق ہیں، اس میں کشمیری بھی ہیں، اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں بھارت بھی شریک ہے. دوسرا یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، ان تحریکوں میں یہ دیکھا گیا کہ ان تحریکوں کو بیرونی امداد کہیں نہ کہیں سے ملتی ہے، اور جس کے سارے وہ تناور ہوتی ہیں یا وہ مقابلہ کرتی ہیں استعمار کا. لیکن بدقسمتی سے کشمیری قوم جو ہے وہ انہوں نے اپنے قوت بازو پہ جو ہے وہ یہ تحریک شروع کر رکھی ہے. انہیں کسی بھی جگہ سے جو ہے وہ کوئی نہ انہیں کوئی اسلحہ مل رہا ہے، نہ انہیں کوئی افرادی قوت مل رہی ہے، نہ ہی انہیں کسی اور طرح کی کوئی پیسہ مل رہا ہے، اور نہ ہی امداد مل رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ تاریخ کی میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ترین ایک جدوجہد آزادی ہے، وہ اسے اپنے خون سے جو ہے اس کی آبیاری کر رہے ہیں. اور انصاری صاحب، میرا یقین اور ایمان ہے کہ جہاں اتنی بڑی قربانیاں ہوں، تیسری چوتھی نسل تک وہ تحریک پہنچ جائے، اس کی ناکامی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ دنیا میں ایک بظاہر بڑی بڑی طاقتیں، رشیا دیکھیں کتنی بڑی طاقت تھی، تو
تو ایک وقت آیا اس کے اندر سے کتنی ریاستیں نکلی ہیں جو آزاد ہوئی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات ایسی کوئی سبیل پیدا کرے گی کہ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ جو ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے فیوریبل ہوں گے اور انہیں جو ان کا حق خودارادیت ہے ہمارا یقین اور ایمان ہے انشاءاللہ انہیں مل کے رہے گا. جی سامعین، آج کا خصوصی پروگرام آپ نے سنا. جب کوئی دیس مناتا ہے دن اپنی آزادی کا، دل کا درد سلگ اٹھتا ہے، یاد آئے کشمیر بہت. انشاءاللہ ہمارے کشمیری بہن بھائی آزاد ہوں گے. آج کے پروگرام میں جنرل عبدالقیوم صاحب نے گفتگو کی، ہلال امتیاز ملٹری، اور انہوں نے اپنا تجربہ شیئر کیا. اسی طرح ارشاد محمود خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کشمیر چیپٹر کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے گفتگو کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا. اسی طریقے سے محترمہ نورین فاروق خان صاحبہ جو کہ کشمیر کمیٹی کی ممبر ہیں پی ٹی آئی سے تعلق، انہوں نے بھی اس پر اپنی جو رائے ہے ہم سب کے سامنے آپ کے سامنے رکھی ہے. جو انسان جہاں جہاں بستا ہے، ہماری اس سے یہی گزارش ہے کہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر کے نہتے بہن بھائیوں کے لیے جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ ایک حرف ہے، ایک لفظ ہے، ایک جملہ ہے، ان کی مدد کیجیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے. فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے.